بدگمانی، تجسس، غیبت، تین خاموش زہر۔ رشتے شور سے نہیں، خاموشیوں سے ٹوٹتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ خاموشیاں ہماری ہی زبان، آنکھ یا دل کی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج 3 کہانیاں ایک ہی سبق کے ساتھ۔ دل کے قریب رشتوں کو زخم نہ دو، کیونکہ وہ واپس نہیں آتے۔ پہلی کہانی بدگمانی۔ فرزانہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو محلے کی سب خواتین تعزیت کے لیے آئیں، مگر سلمیٰ نہیں آئی۔ فرزانہ نے دل میں سوچا، یہی سلمیٰ ہے نا جو امی کے ہاتھ کی کھچڑی کھا کر تعریفوں کے پل باندھتی تھی، اب مرنے پر بھی نہیں آئی، کیا بڑائی آ گئی ہے اسے۔ فرزانہ کی بدگمانی اسے کھا گئی، سلام لینا چھوڑ دیا، نظریں چرانا بات بند۔ پھر چند ہفتے بعد پتہ چلا کہ سلمیٰ تو اسپتال میں تھی، دن رات اپنے شوہر کے لیے خون کا بندوبست کرتی رہی۔ بدگمانی دل میں اگتی ہے اور خاموشی سے رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسری کہانی تجسس۔ نایاب نے دیکھا کہ نئی پڑوسن شہانہ کا دروازہ آدھا کھلا ہے۔ جھانکا تو ایک اجنبی مرد اندر بیٹھا ہے۔ فوراً موبائل نکالا اور تصویر لی اور فیملی گروپ پر پوسٹ کیا، یہ ہے باپردہ بہن، سبحان اللہ۔ دوسرے دن مسجد کے باہر شہانہ روتی کھڑی تھی۔ وہ مرد اس کا چھوٹا بھائی تھا جو کینسر سے لڑ رہا ہے۔ نایاب کی تجسس والی ایک حرکت نے ایک عزت دار خاندان کی راتوں کی نیند چھین لی۔ کبھی کبھار بند دروازے پر پردہ ڈال دینا خیر کی علامت ہے۔ تیسری کہانی غیبت۔ چھوٹی بات بڑی مصیبت۔ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، یار سلمان، پتہ ہے آج کریم کیوں نہیں آیا؟ کسی نے کہا ہے کہ وہ کھیل میں ہارتا ہے تو رونے لگتا ہے، شاید گھر بیٹھا رو رہا ہو۔ سلمان نے نرمی سے کہا، اسلم، ہمیں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو سامنے نہ ہو سکتا ہے کلیم بیمار ہو یا کسی مسئلے میں ہو۔ اسلم نے کہا، ارے یار، مزاق ہی تو تھا، ویسے بھی وہ ذرا عجیب سا ہے نا، بات بات پر جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی دوران استاد نعمان کلاس میں آتے ہیں۔ استاد نے کہا، السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک اہم بات پر گفتگو کریں گے، غیبت۔ سلمان اور اسلم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ استاد، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اگر اسے پتہ چل جائے تو برا لگے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ سلمان نے فوراً کہا، جیسے اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں یا اس کی کمزوریوں پر بات کریں۔ استاد نے کہا، بالکل درست، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسلم نے پریشان ہو کر کہا، استاد جی، میں نے تو مذاق میں کلیم کی بات کی، لیکن اب دل گھبرا رہا ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، اسلم، احساس ہونا پہلی نیکی ہے، اب تم کلیم سے معافی مانگ لو اور آئندہ اپنے الفاظ کا خیال رکھو۔ اب اگلے دن اسلم نے کلیم سے ملتے ہوئے کہا، کلیم، کل میں نے تمہارے بارے میں کچھ مذاق کیا تھا، میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کلیم نے مسکرا کر جواب دیا، ارے کوئی بات نہیں اسلم، میں جانتا ہوں تم دل سے برے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدگمانی سے پہلے سوال کریں، فیصلہ نہیں۔ تجسس سے پہلے بھروسہ کریں، شک نہ کریں۔ غیبت کی جگہ دعا کریں، بات نہیں۔ رشتے اعتماد چاہتے ہیں، تجسس نہیں۔ محبتیں وضاحت سے بچتی ہیں، بدگمانی سے نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے شک نکال دے، ہماری نگاہوں سے تجسس مٹا دے، اور ہماری زبانوں کو غیبت سے محفوظ رکھ، تاکہ ہم رشتے جوڑنے والے بن جائیں، توڑنے والے نہیں۔ آمین۔ ٹوٹتے رشتے بکھرتے دل قسط نمبر 4 میں ملیں گے، تب تک اپنی زبان کا روزہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ٹوٹتے رشتے بکھرتے دل، مزید قسطوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔